अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज हम सैक्रामेंटो आए हैं और हम शालीमार रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे और चलते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसके बाद सियासत पे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। शालीमार, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन एक माह बाद मुलाकात हो रही है। सर, बिस्मिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। थैंक यू। बताइए शालीमार का ये जिस तरह न्यूज़पेपर होता है, इस तरह इनका एक बहुत बड़ा मेन्यू है, बहुत मज़ेदार है। एंड वी ट्रैवल्ड 100 miles जस्ट टू कम हियर। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज। सर, एक चिकन कढ़ाई जी, एक चिकन टिक्का मसाला और आपका जो फेमस बारबेक्यू है सर, सीख कबाब, लेग रोस्ट और नान। ठीक हो गया सर। और सर एक चीज़ सैलेड। नो प्रॉब्लम, सैलड भी हो गया। जी सर। तो कोक वगैरह चाहिए होगी आपको, बाइट मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, खाना खा चुके। सीख कबाब बहुत मज़ेदार थे। पिछले दिनों एक अमीर फैमिली के 2 बच्चे और वो देखने गए टाइटैनिक का रैकेज समुंदर के नीचे, और वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो एक वाक़या हुआ और उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी। शायद पाकिस्तान में इतनी कवरेज नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर बच्चा बच्चा उसको फॉलो कर रहा था। और एवरी पासिंग डे जब उनकी सर्च हो रही थी तो उस वक़्त सब परेशान थे। और यहाँ पर अमेरिका में और यूरोप में और कनाडा में एक अजीब सा माहौल था। उसको लेकर प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ने कल परसों एक बात की। आइए सुनते हैं। I do think there's an economic element to our democracy that we have to pay attention to. Our democracy is not going to be healthy with the levels of inequality that we've seen generated from globalization, automation, the decline in unions, obscene inequality. You think about news of the day. Generally, we're not talking about news of the day, but right now we have 24-hour coverage, and I understand it, of this submarine, this submersible that tragically is right now lost at the bottom of the sea. At the same time, right here, just off the coast of Greece, we had 700 people dead, 700 migrants who were apparently being smuggled into here. And it's made news, but it's not dominating in the same way. And in some ways, it's indicative of the degree to which people's life chances have grown so disparate. It's very hard to sustain a democracy when you have such massive concentrations of wealth. And so part of my argument has been that unless we attend to that, unless we make people feel more economically secure and we're taking more seriously the need to create ladders of opportunity and a stronger safety net that's adapted to these new technologies and the displacements that are taking place around the world, if we don't take care of that, that's also going to fuel the kind of mostly far-right populism, but it can also potentially come from the left, that is undermining democracy because it makes people angry and resentful and scared. जी, आपने सुना मीडिया की ताकत के बारे में वो बता रहे थे और लोगों के रवैयों के बारे में बता रहे थे कि एक अमीर आदमी के लिए लोग कितने परेशान थे और हैं। और वो 700 लोग जो डूब गए, उनके लिए ना तो ही सर्च और रेस्क्यू हुआ,
اور نہ ہی بعد میں ان کی دوبارہ کسی نے کوئی بات کی. میڈیا خاموش ہے اس اینڈ کے اوپر. اس کو پاکستان میں ایک اور طریقے سے بات چیت کی گئی. پاکستان میں بات چیت یہ کی گئی کہ جناب یہ دیکھیں جو ہپوکریسی امیر ممالک کی کہ جناب امیروں کے لیے تو وہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن وہ جو غریب لوگ تارکین وطن ڈوب رہے تھے ان کو انہوں نے ڈوبنے دیا. ان کے لیے کسی نے کوئی اچھا لفظ بھی نہیں بولا. یہ ایک زاویہ ہے دیکھنے کا. پھر ایک اور زاویہ تھا اس ایشو پر, وہ یہ, اور وہ پاکستان کے تمام سوشل میڈیا کے فورمز پر مختلف شکلوں میں شیئر ہوا کہ جناب لوگوں نے رائٹ اپس بھی بھیجے کہ وہ جناب $2.5 لاکھ ایک بندے کے پے کیے, اور وہ $5 لاکھ جو اس پاکستانی نے پے کیے, اس سے غریبوں کے لیے یہ ہو سکتا تھا, وہ ہو سکتا تھا, اور یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. خواتین و حضرات, میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں, اس دوسرے والے ایسپیکٹ کو. امیر ہو یا غریب ہو, کسی بھی آپ اکنامک شیڈ میں فال کرتے ہیں, ہمیشہ آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا منی ہوتی ہے. ہمیشہ. جو بہت امیر ہے اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے میں سنیما کا ٹکٹ لے کر ایک اچھے سنیما میں جا کے مووی دیکھ لوں. جیسے آج میں آیا ہوں, میں نے کچھ ایکسٹرا پیسے باہر اس عیاشی پہ خرچ کیے کہ میں نے کھانا کھا لیا. امیر لوگوں کے لیے $2-2.5 لاکھ $3 لاکھ خرچ کر دینا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ اپنے شوق کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان ہر شیڈ, اکنامک شیڈ میں جو فال کرتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ پیسے سائیڈ پر ضرور نکال سکتا ہے غریبوں کی مدد کے لیے. سو بجائے یہ کہ ہم صرف امیروں پر فوکس کریں کہ جناب یہ صرف انہی کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ پیسے دیے ہیں اور صرف انہی کو چاہیے کہ وہ پیرا گلائڈنگ نہ کریں, وہ کروز نہ لیں, وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں, اور وہ صرف اور صرف اپنے تمام پیسے چیریٹی پہ خرچ کریں. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. ہر انسان کی ڈیوٹی ہے, ہر انسان کا فرض ہے, وہ چاہے $1 ہے چاہے $1 لاکھ ہے, دونوں کو ایک جیسا برابر ثواب ملے گا اور دونوں کی ایک جیسی برابر کی ڈیوٹی ہے. چلتے ہیں پاکستان کی سیاست پر. پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. ایوری پاسنگ ڈے دیر از اے نیو سچویشن. پی ٹی آئی نے اپنے جو یو سی کے چیئرمینز تھے تقریباً میں خیال 40 کے قریب جو شو نہیں ہوئے الیکشن والے دن, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا, انہوں نے ان کو جناب فارغ کر دیا. لیکن میں نے جیسے اس دن بھی کہا تھا جس دن یہ واقعہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو بجائے یہ کہ ان پر ڈسپلنری ایکشن لیں, ان کو انگیج کریں. آلریڈی پی ٹی آئی از انڈر دا رین. ان کو چاہیے تھا وہ ان کو انگیج کرتے, ان سے بات چیت کرتے اور ان کو آن بورڈ رکھتے. لیکن خان صاحب ہیں, خان صاحب نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں. ابھی کیا ہوگا, ویکیوم کریٹ ہوگا. الطاف حسین صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے جناب, ہو گئے یا کر دیے گئے میں نہیں جانتا, میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, مجھے صحیح خبریں نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی متحرک ہو گئی, انہوں نے اپنا سیاسی کام تھوڑا سپیڈ اپ کر لیا. یہ 3 سچویشنز جو کراچی میں ڈیولپ ہوئی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ان کا تجزیہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب, تبدیلیوں کا مرکز کراچی نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ 2 سال پہلے جماعت اسلامی ہائپر ایکٹیو ہوئی, یعنی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی, اور اس نے بجلی اور دوسرے مسائل کے اوپر بہت زیادہ شور مچانا شروع کیا اور لوگوں کے ساتھ مل گئے, احتجاج کیا, کراچی کے عوام کے مسائل اٹھانے شروع کیے. پی ٹی آئی مسائل حل نہیں کر پا رہی تھی, ووٹ ان کو ملے تھے. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی حل نہیں کیے. پھر پارٹی نے اس لیے حل نہیں کیا کیونکہ ان کو کراچی سے ووٹ نہیں ملے تھے, ان کو سندھ سے ووٹ ملے تھے. وزارت اعلیٰ ضرور ان کے پاس تھی لیکن کراچی سے ووٹ نہیں تھا ان کے پاس, حیدرآباد سے بھی کم تھے. ایم کیو ایم لے جاتی تھی, ایم کیو ایم تھی نہیں. ایک تو یہ سچویشن ہوئی. جماعت اسلامی ایکٹیو ہوئی, الیکشن ہوا, الیکشن میں جماعت اسلامی پی ٹی آئی نے اتحاد کر لیا, سیٹیں ان کی زیادہ تھیں, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے
अच्छे तरीके से, या कह लें कि बड़ी तेजी के साथ मनवर करके चीजें आगे ले गई, और आज और मेयर उनका मुंतखब हो गया। मेयर मुंतखब हो गया, उसके बाद आपको पता है कि मैं वैसे अर्ज करता चलूँ कि कराची में 25 सीटें हैं कौमी असम्बली की, ये छोटी तादाद नहीं है। KPK की सीटें जो हैं वो 70 के करीब जाके बन जाती हैं, तो 25 सीटें एक शहर की मैटर करता है। बहरहाल बहुत बड़ा शहर है, 5 जिले हैं उस शहर में। अब हुआ ये कि आज की जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं राना साहब, उसमें एक डेवलपमेंट ये है कि जो अल्ताफ हुसैन की वेबसाइट और तकरीरें बंद हुई थी, MQM लंदन जिसको कहते हैं, वो दोबारा वेबसाइट पाकिस्तान में ऑन कर दी गई है, खोल दी गई। बड़ी खामोशी डेवलपमेंट है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि PTI के 40 के करीब जो UC नुमाइंदगान मुंतखब हुए थे, उनकी रुकनीत कि वो वोट डालने क्यों नहीं आए, किधर गायब थे, वो मुअत्तल हुई है। तो ये अहम पॉइंट्स हैं। कराची में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है, और अगर वो तब्दीली की हवा चली और अगले 2 महीनों में पीपल्स पार्टी के मेयर ने कोई काम कर दिखाए तो वो अच्छे खासे वोट ले जाएंगे कराची में। और अगर वो कराची से वोट ले जाते हैं तो उनकी जरदारी साहब के ज़माने में वैसे पीपल्स पार्टी ने जितने वोट लिए थे कराची से और जितनी सीटें जीती थी सिंध से, सॉरी, उतनी भुट्टो साहब के दौर में भी नहीं जीती थी। ये भुट्टो साहब से ज़्यादा बड़ी विक्ट्री थी जरदारी साहब की। तो अगर कराची से भी वो सीटें ले जाते हैं तो देन उनके पास अच्छा खासा सीटों का शेयर आ जाए, जो बहुत बड़ा शेयर हो। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अभी 2-3 महीने हैं इलेक्शन, बल्कि 2 महीने, 2-4 महीने, 4-5 महीनों में कराची का मेयर जो है, अगर वो काम कुछ कर गया तो तब्दीली बहुत ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर। जी राना साहब। जी, PTI के अलावा भी कुछ सियासी हलचल हो रही है, मुस्लिम लीग में भी सियासी हलचल हो रही है, और जैसे मिफ्ताह इस्माइल जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टी को खैराबाद कह दिया PTI के लाइंस पर, और उन्होंने कहा कि मैं सियासत को भी खैराबाद कह रहा हूँ। तो उन पर क्या प्रेशर थे, क्या उन पर भी PTI के वर्कर्स की तरह कोई जुल्म और तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ? बहरहाल ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। मियाँ साहब भी हरकत में आ गए। मियाँ साहब हरकत में इस तरह भी आ गए कि मीडिया ने उन पर बातचीत करनी शुरू कर दी कि वो कैसे वापस आ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे उनके लिए राह हमवार हो सकती है कि वो पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आ जाएं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि नून लीग क्या कर रही है, क्या सोच रही है, और हम क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में। जी अहमद। राना साहब, नून लीग वाली साइड पे भी 2-3 बड़ी तब्दीलियां या एक्टिविटीज़ हैं आज के दिन में। अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है, उनका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो फ्यूचर की बात है। उसमें एक बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया, यानी नून लीग छोड़ दी, और साथ उन्होंने कहा ये वो सियासत भी छोड़ रहे हैं। वो एक टेक्नोक्रेट थे, टेक्नोक्रेट नुमा सियासतदान थे, अच्छे पढ़े लिखे ज़हीन आदमी थे, इकोनॉमी को समझते थे। जो इकोनॉमिक लिटरेसी पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी कम है, मुशर्रफ साहब कहा करते थे काश हम इकोनॉमी पढ़ लेते तो हमें समझ आ जाती कि इकोनॉमी कैसे चलती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो एक अच्छे टेक्नोक्रेट थे जिनसे अच्छा काम लिया जा सकता था, लेकिन वो इतने PTI उन्होंने मुस्लिम लीग नून उन्होंने छोड़ दिया। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई, छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद वो चल पड़े हैं अब मिडल ईस्ट के दौरे की तरफ, जिसमें वो हज करेंगे माशाल्लाह, और साथ वो UAE में भी लोगों से मिलेंगे। साहबजादी उनको लाहौर में UAE में मिलेंगी, मरीम नवाज शरीफ। और आज मेरी जो कोई मुलाकात हुई मुस्लिम लीग के अंदरूनी हलकों से, उनका ये कहना था कि जैसे ही पिटीशन फाइल होगी उनकी नून लीग पे जो उन पे बैन है, नाअहल करार दिया हुआ है, जैसे नाअहली की पिटीशन फाइल होगी तो मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, और अगले 2 से 3 हफ्तों में पिटीशन फाइल होने के चांसेस हैं। रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट का नतीजा आते ही, जिसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब ने बेंच भी छोड़ा था। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि राना साहब कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। असद जरदारी साहब की कल की स्टेटमेंट शो करती है कि वो
قوم کو بڑی امیدیں دلا کے اس سائڈ پہ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس سائڈ پہ چلتی ہیں, الیکشن پہ کیا اثر ڈالتی ہیں, ووٹ کتنا لے کے جا سکتے ہیں. ووٹ پہ آپ کو پتا ہے, اور ووٹ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے. یہ آخری اطلاعات آنے تک, آخری خبریں آنے تک الیکٹیبل ان کے پاس ضرور کم ہوئے ہیں. وہ نقصان کیسے خاصا پورا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا فیوچر میں کہ کیا اسٹریٹجی وہ لے کے آگے چلتے ہیں. کامیابی ان کے قدم چومتی ہے یا کوئی ایسا گڑھا کھد جاتا ہے, اب آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پاکستان کی بہتری ہمارے لیے مقدم ہے. اللہ کرے پاکستان ترقی کرے اور تمام پارٹیوں کے لیے بھی اچھا ہو. احمد تھوڑا اکانومی کا بھی بتائیے گا. سنا کہ 3 سٹنگز کی پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کے عہدہ داران کے ساتھ, اور آج ایک تقریر بھی کی فنانس منسٹر نے, اور آئی ایم ایف کی جو بھی ریکوائرمنٹس یہ پوری نہیں کر رہے تھے, انہوں نے ان کا اعلان کر دیا کہ ہم وہ پوری کریں گے. اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے, کیا پیسے آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے, اور اگر آ جاتے ہیں تب کیا ہوگا, اور یہ جو شرائط پوری کی ہیں, ظاہر ہے یہ شرائط سر کوئی ہماری عوام کے حق میں تو نہیں ہوں گی, مزید ٹیکس لگائے جائیں گے اور مزید لوگوں کا کیما کیا جائے گا. ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا. جی احمد. صاحب, آج حکومت کی اسٹیٹمنٹ ایک آئی جس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے پیرس میں, فرانس میں آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی آئی ہوئی تھی ان سے 3 ملاقاتیں کی. ہمیں ایک ہی ملاقات کا پتا تھا, لیکن 3 ملاقاتوں کا مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ادھر آج اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ اسپیچ کی قومی اسمبلی میں, اور اس اسپیچ میں کہا کہ اگلے 2 دن میں بجٹ پاس ہو جائے گا, اور اس میں انہوں نے ڈھیر ساری تبدیلیاں بتا دیں. 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے, 60 ارب روپے پیٹرول کی پرائسز میں بڑھانے کا اعلان کر دیا, اور جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے لینے کی وہ بھی واپس کر دی. تو یہ ایسے اسٹیپس تھے جو آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے ملنے والے ہیں. کچھ لوگوں کی اطلاع یہ ہے کہ تقریباً ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے اور جلد پیسے پاکستان کو مل جائیں گے. اور 5 دن ویسے ہی پروگرام ختم ہونے میں 5-6 دن ہی رہ گئے, تو کیونکہ 30 جون کو پروگرام ختم ہو جائے گا. ان دنوں میں پیسے مل جاتے ہیں تو زندہ باد. ویسے بھی آئی ایم ایف سے میرا خیال ہے کہ اللہ حافظ ہو جائے گا. اب اگر واقعی آئی ایم ایف پیسے دے دیتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن کیسے چلتی ہے. اس سے پہلے تو یہی سوچنے میں, دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ ہمیں آئی ایم ایف دھوکہ ہی دے رہا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. تو اب اگر ایسی سچویشن نہیں ہوتی اور پاکستان اس سچویشن سے نکل جاتا ہے, آئی ایم ایف اسٹیپس لے لیتا ہے, آئی ایم ایف کے دیے ہوئے اسٹیپس, اس سے مہنگائی ہوگی, مشکلات ہوں گی, نئے ٹیکس لگیں گے, ڈالر پہ بھی پریشر آئے گا, روپی پہ بھی آئے گا, تو وہ ہم پھر پھنس جائیں گے. فائدے اتنے نہیں ہوں گے, نقصان زیادہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل پڑا ہے تو یہ بھی ایک مثبت کانفیڈنس والی بات ہے. یہ حکومت ختم ہونے والی ہے, اگست میں ان کا ٹینور ختم ہو جائے گا. درمیان میں 1 جولائی کا مہینہ بچتا ہے, تقریباً آپ لگا لیں کہ 1 مہینہ 20 دن رہ گئے ہیں, 50 دن لگا لیں. 50 دنوں میں اگر یہ حکومت کو بڑا تیر مار لیتی ہے اکانومی میں, جس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا, پھر ووٹ ان کے کچھ حق میں ہو سکتے ہیں. ادروائز جو ہے ابھی تک ووٹوں کا پلڑا پی ٹی آئی کی طرف ہے. الیکٹیبلز نہیں ہیں ان کے پاس, وہ ایک سوال ضرور جائے گا جو بار بار ہم کہہ بھی رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن کیسے چلتی ہے. اب اکانومی کی سچویشن جو ہے فوری طور پہ تو ہمیں بڑی جلدی امپروو ہوتے نہیں نظر آ رہی. پیٹرول اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو چیزیں اور مہنگی ہوں گی, لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. جی رانا صاحب. جی خواتین و حضرات, گلاب جامن آ گئی ہے اور میں نے ابھی گلاب جامن کھانی ہے, اور اس کے بعد ہم جائیں گے شان مارکیٹ. وہاں سے ہم نے دال, سبزیاں اور گرم مسالے اور چکن لینا ہے, کیونکہ ہمیں حلال چکن اور حلال گروسری سیکرامنٹو میں نہیں ملتی. ہمیں یہاں چیکو میں نہیں ملتی, ہمیں سیکرامنٹو آنا پڑتا ہے یہ سب کچھ بائی کرنے کے لیے. دھوپ بھی مجھے تنگ کر رہی ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. پاکستان میں بدلتی ہوئی سیاسی تبدیلیاں اللہ کرے پاکستان کے حق میں ہوں, لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں نہ ہوں, اور آنے والا دور پاکستان کے لیے ایک خوشحالی کا دور ہو, اور الیکشن جلد از جلد ہو جائے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.